सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अफजल कयूम साहब होंगे हमारे साथ, लेके प्रोग्राम शुरू करने से पहले ऐसी तकलीफ दे वीडियो सामने आ रही है पाकिस्तान में। मरियम की तस्वीर लगाकर कभी जानवरों के खाने पे तस्वीर लगी हुई है, कभी इंसानों के खाने पे लगी हुई है, कभी आप सोच नहीं सकते कि ऐसी ऐसी जगह पे तस्वीरें लगी हुई हैं कि शर्म आती है। और जो खाना दिया जा रहा है वो लोग गालियां निकाल रहे हैं, वो कहते हैं ये कुत्ते भी नहीं खाना खाते, और वो इस चीज़ पे सख्त नाराज़ हैं। आप सबके इल्म में है, मैंने कई प्रोग्रामों में आपको बताया कि मरियम हो या हमारे सियासतदान हो या हमारे जर्नैल हों, हमारी जो अदालतें हैं या मौलवी हैं, ये अवाम को अवाम समझते नहीं। इन्होंने हमेशा इस अवाम को जानवरों वाला दर्जा दिया है। आज चाइना के बारे में एक स्पेशल प्रोग्राम है, सर के साथ वो करेंगे, लेकिन कमेंट्स में एक सार ने लिखा जी आप तंज़िया बात करते हैं, तंज़िया बात नहीं करते। शर्म आ रही होती है जब आप लोगों की हालत देखते हैं, तो तकलीफ से ऐसी बातें निकलती है, दिल से निकलती हैं। और दुनिया कहाँ पे पहुँच गई। और हमारे लोगों को आज भी ये कहा जा रहा है, उसने पूछा जो आजकल एक करिंदा छोड़ा हुआ है एक बच्चे से कि आपने बिरयानी खाई, उसने कहा नहीं खाई, तो कहता बोटी उसमें से निकली। ये हालत हो चुकी है ज़हनी तौर पे। ये जो सियासतदान है अपने आप को जो बहुत बड़े ये समझते हैं कि हम किंग हैं यहाँ के, मगर शर्म हया नाम की चीज़ कोई नहीं। सर आज चाइना में परेड हुई है और बड़ा ज़बरदस्त जश्न मनाया गया, ज़रा उसके बारे में बताइए। मैं भी दो लाइनें बोलूंगा कि आपके प्रोग्राम में जितना सच बोला गया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। पहली बात है कि आपने मुझे भी सच बोलने के लिए एक चांस दिया। जो सच है वो बहुत कड़वा होता है और सच बहुत कम लोग जो है वो सुनते हैं। तो आपके प्रोग्रामों में सब जब सच ही बोला जाएगा तो फिर लोगों को तकलीफ होती है। ये मानने वाली बात है कि बहुत सारे गलत कमेंट्स भी देंगे, इस तरह की बातें करेंगे। कोई पढ़ा लिखा होगा तो वो अप्रिशिएट करेगा, अगर कोई अनपढ़ जंगली होगा तो वो बदतमीजी भी करेगा। लेकिन जितने प्रोग्राम आपने कई सालों से किए उसमें आपने हमेशा सच बोला है और लोगों को सच पहुंचाया है। ये काबिल तारीफ बात है और ये काबिल कदर बात है। लेकिन वही बात है कि जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं उन्हीं की जो पिंजर है वो बाहर भी बैठा हुआ है, तो फिर वो इस तरह की बातें करेंगे क्योंकि उनको समझ भी नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। बिल्कुल मुबारक साहब, जो चाइना ने आज दुनिया को एक मिलिट्री परेड की बात नहीं है, चाइना ने जो तरक्की की है उसके ऊपर उसने अपना एक इमेज दी है दुनिया को कि देखो हमने क्या क्या दुनिया में बना लिया है। ये पाकिस्तान से 2 साल बाद आजाद हुआ मुबारक साहब। अभी देखें चाइना की आबादी उस जमाने में भी 100 करोड़ थी तो आज उनकी 140 है। हमारी उस जमाने में 10-12 करोड़ थी इस पाकिस्तान को मिला के, और आज हमारी 20-24 है या कितनी है, कम होगी। तो हमारा आज भी हम भूखे हैं, नंगे हैं, अवाम भूखी है, नंगी है। किसी को 5 मरले जमीन नहीं दी गई मुफ्त, जबकि पूरा पाकिस्तान का आप कहें कि 3/4 यानी वो हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को मुफ्त जमीन नहीं देते गरीबों को। अपने उन्होंने महल सब कुछ बना ली है, जायदादें बना ली है, जमीनें काबू की हुई है गरीबों की, और उनको जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। बिल्कुल आप हैरान होंगे कि ये जो मजदूर लोग हैं जो इनकी मजदूरी करते हैं खेतों पे, उनके सोए खाने के और इनको कुछ नहीं मिलता। उनकी बीवियां बच्चे सब गुलामाना जिंदगी, यानी बाप मर गया तो बेटा गुलाम बन गया, बेटा मर गया तो उसके बेटे गुलाम बन गए, उनकी बीवियां इनकी गुलाम बनी हुई है, खेतों पे काम कर रही हैं। और वो आप कहें कि डंगरों वाले, जिसको पंजाबी में डंगर कहते हैं, हैवानों वाले, वो कमरे बनाए हुए वहां उनको घसेड़ देते हैं रात को। ये क्यों हुआ है सब कुछ मुबारक साहब? हम अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक, मुल्ला मस्जिदों में देखें क्या 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 बातें करते हैं, इनकी हालत देखें। और बाकी जो सियासतदान तो आप कहे ही चोर है, ये तो डाकू, जिसके पास डाकू वो क्या कहते हैं डाकू का पैसा है वो सियासतदान बन सकता है। वही पार्लियामेंट में आते हैं, पार्लियामेंट में भी डाकू सारे इकट्ठे होते हैं, कातल होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं और चोर चक्के सारे इकट्ठे होते हैं। फिर वहां इन्होंने जो इस पाकिस्तान का असर किया है वो शर्मनाक। अगर आप चाइना को देखें जो 2 साल बाद हमारे साथ आजाद हुआ, आज चाइना दुनिया की जहां वो हम कहें कि एक खूबसूरत मुल्क बन गया है। आप उनकी बिल्डिंगें देखें, सड़कें देखें, पुल देखें,
کیا کیا انہوں نے دنیا میں عجائبات بنائے, وہاں ان کی ملٹری دیکھیں جو خوبصورت پریڈ انہوں نے کی ہے, اور انہوں نے دنیا کا لیٹسٹ اسلحہ دنیا کو دکھایا. مبارک صاحب یہ دیکھنے کے قابل تھا, اور پاکستان کے لیے شرمناک تھا, شرمناک. یعنی یہ لوگ وہاں چور, یہاں سیلاب پہ دنیا ڈوبی ہوئی ہے, وہاں شو مارنے کے لیے وزیر اعظم جس کو کسی نے وہاں پہ لفٹ نہیں دی, اور ساتھ وہ اپنے 5-10 چیلے جو منسٹر آف انٹیریئر ہے, جو دنیا کا نالائق ترین شخص اور بد شکل بھی ہے, سب کچھ ہے, اس کو بھی لے گیا, اور جاسوس بھی لے گیا ساتھ, جو ان کی ساری چیزیں نوٹ کر کے کل ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینکے گا, اور 10 سال کے خواب وہ دیکھ رہے ہیں پہلے سے. یہ کیوں ایسے ایک قوم جو مسلمان نہیں ہے مبارک صاحب, ہم کہتے ہیں مسلمان روزے تسبیحاں ہو رات کو جناب مسجدوں میں 10 دن پہلے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ ادھر, اور کریکٹر ان کے اندر مسجدوں کی خوبصورتی کے اندر نماز پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی مبارک صاحب. اگر آپ مسجد سونے کی بنا دیں اور ہیرے جواہرات لٹکا دیں اور آپ نماز پڑھنے جائیں, آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز وہ قبول ہوگی جو مٹی کی مسجد میں آپ کے اندر کا خلوص اللہ تعالیٰ کے سامنے کس نیت سے, کس خلوص سے, کس عاجزی سے آپ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں, وہ قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو. یہی مسجد نبوی 1400 سال پہلے مٹی کی گارے کی بنی ہوئی تھی. یہی خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوتا, نیچے ریت تھی, چلنے کے لیے کوئی وہ وہاں پہ پتھر وہ کیا کہتے سیمنٹ میں نہیں تھا. تو ان کی نمازیں قبول ہوتی تھی, وہ فرشتے نازل ہوتے تھے ان کے اوپر وہاں پہ. اور آج دیکھیں ہیرے جواہرات لٹکے ہوئے ہیں, اور ان کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی, ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جو جیلی اور فرض و فیک قسم کی وہ مسلمانیت ہے وہ قبول نہیں ہو رہی. اسی لیے اسلام ایک ایسا مذہب تھا جو بالکل سمپل سادہ, اس کے اندر کی وہ خوبیاں اللہ دیکھتے ہیں. نیت کیسے شخص کی, اس نیت سے حضرت ابراہیم کے بیٹے نے کہا کہ اے میرے والد تو چھری پھیر دے میرے اوپر, جب تمہیں اللہ کا حکم ہے, میں بیٹا ہوں بچہ ہوں جو بھی ہے, لیکن جو اللہ نے حکم دیا کر دے اس کو. تو انہوں نے کر کے دکھا دیا, وہ نبی بھی تھے, سب کچھ تھے. یہ چیزیں جو ہے ہمارے اندر سے غائب ہو گئی مبارک صاحب. آج شو شاہ یہ. اچھا سر واپس آ جائے, ذرا واپس چائنا پہ آ جائے, ذرا بتائیں تھوڑا سا چائنا کے بارے میں. دیکھیں چائنا, میں کہتا ہوں کہ ایک چائنا دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بن گیا ہے. یعنی ایسا شخص, ایسا ملک جنہوں نے ہم سے بعد آزادی لی, اور یہ غریب ترین ملک تھا آج سے 50 یا 60 سال پہلے, غریب ترین ملک تھا, اور انہوں نے کروڑوں قربانیاں دی تھی. جاپان والوں نے جو ان کا ساتھ اشر کیا تھا, ان کی عورتوں بچوں بوڑھوں کو زندہ دفنایا تھا مٹی میں, اور وہ ایک فاشسٹ قوم کی طرح دبا کے, فاشسٹ جو ہوتے ہیں مبارک صاحب ہٹلر کی طرح, ہٹلر نے دنیا کو مار کے قبضہ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اس کو مار تب پڑی تھی جب وہ رشیا کے ساتھ اس نے ٹکر لگائی, ورنہ اس نے سارا یورپ قبضہ کر لیا تھا. رشینز نے کروڑوں دنیا مروا کے ہٹلر کو شکست دی تھی, اور ہٹلر کے شہر برلن میں قبضہ کیا. لائک وائز چائنیز نے کروڑوں کی قربانی دے کے جاپانیوں کو شکست دی تھی, اور اس قوم نے محنت کی. کوئی وہ مسلمان نہیں تھے, کوئی ان کے نمازیں ہماری طرح وہ جیلی قبول نہیں ہوئی, کوئی ان کے وہ فیک چہرے نہیں تھے. انہوں نے محنت کی, اور آج دنیا کی سپر طاقت بن گئے. بالکل. یہ بتائیے کہ چوروں سے کیسے نجات پائی, انہوں نے کتنے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا, موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ جو ہمارے جو چور ہیں فاسسٹ ہیں, 78 سال سے ہم لوگ ان کے قبضے میں ہیں, اور 78 سال سے یہ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں, یہ غریبوں کو روٹی نہیں کھانے دے رہے, یہ ان کو سہولیات ان کو نہیں دے رہے, ان کے بچوں کو پڑھنے نہیں دے رہے. آپ دیکھیں کہ گاؤں میں جو اسکول ہے, ایک سندھ کے اسکول دکھا رہے تھے, وہ مٹی میں گارے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے ساتھ آگے پیچھے پانی کھڑا تھا. جبکہ ان کے یہ جو فاسسٹ ہیں, ان کی اولاد آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے انگریزی اسکول پاکستان میں بنائے ہوئے, اور اس کے بعد سب اپنی اولاد امریکہ برطانیہ دنیا میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے, اور واپس آ کے ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں. لاکھوں کی خربوں کی جائیدادیں ان کے پاس ہیں, خربوں کی پراپرٹیز ہیں, خربوں کے ہر شہر میں ان کے بنگلے کوٹھیاں ہیں, نوکر سارے پاکستان کے گورنمنٹ کے لیے ہوئے ہیں. چاہے یہ لوہری ہے جو موٹے دماغ کے ہیں, آرام کھانے والے, ان کے گھروں میں کوک بھی پاکستان سے پیسے لیتے ہیں, اور یہ کھانا تو ہیلی کاپٹر ان کے اندر کھڑا ہوتا ہے. یہ جو لوہری ہے, یہ جو وزیر اعظم بنا تھا, یہ لسی اور پائے جو کھاتا تھا, یہ پاکستان کے پیسوں سے پرائم منسٹر بن کے کھا رہا تھا. آپ بتائیں
دنیا کے کوئی بھی ساتھ دیکھ لیں کہیں اس طرح کی چیز ہو جو ملک ترقی کرے. نو, چائنیز نے کر کے دکھا دیا ہے. چائنیز نے جو آج آپ کو دکھایا ہے وہ دنیا پریشان ہے. بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز کے لوگوں کے پسینے نکلے ہیں کہ یہ قوم وہ قوم جو 60 سال پہلے غربت کی لکیر سے نیچے تھی, آج ان کی بلڈنگیں دیکھیں, سڑکیں دیکھیں, شہر دیکھیں, ایک عجوبہ لگتا ہے. عجوبہ, آدمی کہتا ہے یہ جادو ہے. نہیں, انہوں نے کر کے دکھا دیا. اس لیے ہم صرف مسلمانوں کا نام لے کے ہم مسلمان ہیں تو ہماری تو اللہ مدد نہیں کر سکتا. ہاں, ہم دعویدار ہیں, وفادار ہیں, اپنے ملک کے لیے, لوگوں کے لیے, اپنے دین کے لیے سب کچھ اگر ہم کریں گے تو لازمی بات ہے پھر اللہ ہماری مدد کرے گا. یہ جو آج سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں, یہ ایک دفعہ نہیں ہوا کہ 40 دفعہ ہو چکا ہے. یہ قوم سمجھ نہیں رہی. کیا ہم چائنا کو فالو کریں گے؟ 100 سال پیچھے مبارک صاحب, میں آپ کو بتاؤں گا. چائنا کو یہ پاکستان جو کرپٹ ترین لوگوں کی گرپ میں ہے 100 سال چائنا سے پیچھے جا رہا ہے, جبکہ ہم ان سے 2 سال پہلے آزاد ہوئے تھے. ہماری قوم غربت ترین جو لوگ ہیں دنیا کو اس کے پیچھے جا رہی ہے اور ان کو ملا کچھ بھی نہیں ہے اس پاکستان بنانے سے. بنانے والوں نے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے لیکن ملا ان کو کچھ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں اتنا ملک, آپ بلوچستان دیکھیں, ان کے پاس ہیرے جواہرات سونا ہے, وہ بھوکے ننگے لوگ ہیں, بکریاں چراتے ہیں. اسی طرح سندھ میں آپ فرنٹیئر میں دیکھیں, وہ سب بکریاں چرا چرو کے گزارا کرتے ہیں, جبکہ دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاکستان کے پاس ہے. اور اس پاکستان کو لوگوں کو اللہ کے سامنے سجدے نہ کرنے دینا, نمازیں نہ پڑھنے دینا, یہ ایک سزا ہے پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ اوپر سے ان کے اوپر نازل کر رہا ہے. یہ لوگ نہیں مانیں گے جب تک, شاید مجھے ایسے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو لپیٹ دے اپنی طاقت سے, جو آج تک یہ سمجھے نہیں ہے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ندی, اصل میں جو قومیں بھی ترقی کرتی ہیں, سب سے پہلے جب آپ اپنے چوروں کو ختم کریں گے تو پھر یہ اگلا قدم آپ کا بڑھے گا, ورنہ وہ چور آپ کو گھسیٹتے رہیں گے جس طرح قوم کو گھسیٹ رہے ہیں, اور جو خوراک قوم کو دی